بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آون نال کے ذریعے ہی خوراک ملتی ہے، بلکہ اس کی تمام زندگی کا مدار اسی راستے یعنی ناف سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ ناف اس بات کی نشانی ہے کہ اس سے قبل اس انسان کی زندگی کا مدار صرف یہی حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ناف ماں کے پیٹ میں جسم کے تمام اجزاء اور حصوں کو طاقت و قوت دیتی رہی، بلکہ اسی حصے کی خوراک سے وہ تمام اجزاء بنے اور بڑے ہوئے۔ آج بھی ہم جسم کے کسی بھی حصے کی تقویت پہچاننا چاہیں تو ناف بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے کچھ مشاہدات اور واقعات ہیں، کچھ تجربات ہیں جنہیں میں نے ایک کتاب سے پڑھنے کے بعد سوچا کہ آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ ایک صاحب اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، موسم سرما یا گرما میں ہونٹ پھٹ جائیں تو آپ رات کو سوتے وقت ناف میں عام سرسوں کا تیل لگانا شروع کر دیں۔ حیرت انگیز طریقے سے آپ تندرست ہو جائیں گے۔ آپ یقین جانیے اگر آپ بھی ایسا کریں تو ہونٹوں کا پھٹنا ختم ہو جائے۔ اگر آپ کے ہونٹ سیاہ ہیں تو گلابی ہو جائیں گے۔ ایک صاحب تشریف لائے، فرمانے لگے کہ دراصل میرے ساتھ عرصہ 9 سال سے ایک مرض لگی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ ہر ماہ تقریباً ہزاروں روپے کی ادویات خریدتا ہوں، لیکن دواؤں کے سہارے زندگی گزر رہی ہے۔ حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے انہیں عرض کیا کہ آپ اپنی مرض کی نوعیت کو دیکھ کر ایک حقیر سا نسخہ سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیں گے، لیکن اگر آپ ناف میں صبح شام معمولی تیل لگا لیں تو 3 ہفتے کے بعد اس کا رزلٹ مجھے دیں۔ موصوف 2 ہفتے کے بعد ٹیلی فون پر فرمانے لگے کہ آدھی سے زیادہ مرض ختم ہو گئی ہے اور باقی مرض قابل کنٹرول ہے۔ ایسے مریض جن کے دماغ میں خشکی اور سائیں ہو، انہیں یہ نسخہ آزما کے دیکھنا چاہیے۔ کچھ عرصہ استعمال شرط ہے۔ ناف میں تیل لگانا کتنا مفید ہے؟ کچھ مشاہدات ملاحظہ فرمائیں۔ دماغ کی خشکی اور ضعف دماغ، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا اور سر کا چکرانا، حتیٰ کہ بعض مریضوں کی آنکھیں پک جاتی تھی، لیکن جب یہ نسخہ استعمال کیا تو ہمیشہ کے لیے فائدہ ہوا۔ ہونٹوں کا پکنا، خشکی مائل ہونا، سیاہی مائل وغیرہ کے لیے اکثر ہی نسخہ ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سردی کے موسم میں پھٹ جانا اور بھر بھرا ہو جانا اس تیل کے لگانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تیل کا لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے، جسم کی سستی، کاہل اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتی جاؤں۔ ایک دن میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس کا نام ہے طبی کرشموں کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں ایک صاحب نے اپنا تجربہ شیئر کیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر بندہ ایک حجام کی دکان پر بیٹھا تھا۔ ایک صاحب کو دیکھا حمام سے نہانے کے بعد ناف میں تیل لگا رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایسا کرنا بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے، اور پھر انہوں نے مجھے ایسا کرنے کی تاکید کی۔ اس دن سے آج تک میں نے کبھی بھی ناف میں تیل لگانا نہیں چھوڑا۔ جب سے میں نے ناف میں تیل لگانا شروع کیا ہے، اس دن سے اب تک مندرجہ ذیل فوائد نمودار ہوئے ہیں۔ مجھے کبھی نزلہ زکام نہیں ہوا، میری کبھی ناک بند نہیں ہوئی، مجھے کبھی گلے نہیں پڑے اور نہ ہی گلے کی سوجن نمودار ہوئی۔ مجھے دماغ میں خشکی محسوس نہیں ہوئی، میرا سر کبھی نہیں چکرایا، موسمی تبدیلیات کے اثرات میں ناک، کان اور گلے پر نہیں پڑتے، میرے ہونٹ نہیں پھٹتے، میری طبیعت ہمیشہ شاش پشاش رہتی ہے، میں نے اپنے اندر کبھی تھکن محسوس نہیں کی۔ میں نے 36 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے، لیکن آج تک کبھی اپنے اندر گرانی اور کمزوری محسوس نہیں کی۔ اتنا عرصہ اور اتنی عمر بیتنے کے بعد بھی میری جوانی کی طاقت ابھی تک غالب ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں بہت حیران ہوا، اور بندہ اپنی تحقیق و تجربات میں ایسی چیزیں اور واقعات کو ناف میں تیل لگانے کی وجہ سے نمودار ہوئے بتائے۔ موصوف بہت حیران ہوئے۔ تیل کو لگانا کیسے ہے؟ بہت ہی آسان۔ رات کو سونے سے پہلے ہلکا سا تیل ایک انگلی پر لگا لیا کریں اور اسے ناف میں مالش کر لیا کریں۔ ہلکے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ تیل کوئی بھی ہو، سرسوں کا ہو، زیتون کا ہو، یا کوئی بھی اچھے والی لوشن لگا لیا کریں۔ اس سے جتنی بھی رگیں خشک ہو کے بند ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ ایک ماہ مسلسل تیل لگانے سے اپنے اندر واضح فرق محسوس کریں گے۔ اب اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔